بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریۃ مکیۃ، سورہ قاریہ مکی ہے، یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ وہی 11 آیتن، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ القارعۃ ما القارعہ، وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ قارعہ کا معنی آتا ہے دل کو دہلا دینے والی۔ اس صورت کے شروع میں چونکہ یہ لفظ ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ القاریہ رکھ دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی دہشت اور ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، اور انسان کے انجام کار کا ذکر کیا ہے کہ اس کے انجام کا مدار کس چیز پر ہوگا اور اس کا آخری فیصلہ کس بیس پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناکی والے منظر کا ذکر کرتے ہوئے پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت پہاڑوں کا حال کیا ہوگا۔ سورہ قاریہ کی اس سے پہلی جو سورت ہے سورہ عادیات، اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عادیات میں اللہ پاک نے قیامت کے اوصاف کا ذکر کیا تھا، اور اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا القاریۃ ما القاریہ، وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اس میں خطاب کس سے ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں خطاب کسی معین شخص سے نہیں ہے، بلکہ جو بھی قرآن کو پڑھنے والا اور سننے والا ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے رب نے فرمایا کہ اے سننے اور پڑھنے والے، تو نے کیا جانا کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ اور یہاں رب تعالیٰ کا اس طریقے سے فرمانا یہ پوچھنے کے لیے نہیں ہے، استفہام کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت کی خوفناکی بیان کرنے کے لیے ہے کہ تو اس کی خوفناکی کا اندازہ نہیں لگا سکتا وہ کیا ہے۔ جیسے کہ کئی بار کہا جاتا ہے نا، چیز بہت بڑی بہت اہم ہوتی ہے تو کہتے ہیں تم کیا جانو وہ کیا ہے، یعنی آپ کے اندر صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ اے سننے اور پڑھنے والے، تجھے کیا معلوم، تجھے کیا اندازہ کہ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کا دل دہلا دینے والی کیفیت کیا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور جو نفی کی گئی ہے ہولناکی اور دل دہلا دینے والی کیفیت کو جاننے کی کہ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے، یہ جو نفی کی گئی ہے یہ نفی وحی کے بغیر اس کی کیفیت جان لینے کے سلسلے میں ہے۔ اور اللہ پاک کی مراد یہ ہے کہ اے محبوب کہ آپ قیامت کی ہولناکی کو وحی کے ذریعے کے بغیر نہیں جان سکتے، قیامت کی ہولناکی کا علم آپ کو وحی کے ذریعے ہی ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہو جائیں گے. جیسے پروانے ہوتے ہیں نا، جب شمع جلتی ہے تو اس کے چاروں طرف سے پتنگے کیڑے آ جاتے ہیں جن کو پروانہ کہا جاتا ہے. ان کے آنے کی کوئی ایک جہت متعین نہیں ہوتی ہے کہ شمع کی دائیں جانب سے جائیں گے یا سب بائیں جانب سے، یا سب جو ہے اتر کی جانب سے یا سب دکن کی جانب سے. ان کی کوئی ایک جہت متعین نہیں ہوتی ہے، وہ ہر طرف سے اس شمع پر آتے ہیں اور نثار ہوتے ہیں. یہی حال جب سور پھونکا جائے گا تو سور پھونکنے کے بعد مردے جب اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو ان قبروں کی سے نکلنے کی کیفیت اسی طرح ہوگی. وہ سب ایک طرف سے نہیں آئیں گے بلکہ ایک دوسرے کی مخالف جہت سے آئے گا. ہر طرف سے وہ ٹوٹ پڑیں گے میدان محشر کی طرف چلنے کے لیے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی ہوں گے بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند. وتکون الجبال کالعہن المنقوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے رنگ برنگی دھنی ہوئی روئی کی طرح. جب روئی دھننے والا روئی کو دھنتا ہے یا اون بنانے والا اون کو بناتا ہے، تو جنہوں نے اس کے بنانے کا پروسیس دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ جب روئی دھنی جاتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گالے وہ ایک تمبو بنا لیتا ہے ٹاٹ کا، مگر پھر بھی اس میں سے نکل نکل کر اڑتے ہیں اور آس پاس روئی کے گالے پھیل جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے پہاڑوں کے اس اڑنے کی کیفیت کو اس سے تشبیہ دی ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس پھونک کی شدت اور اس کی سختی سے جب زمین دہل اٹھے گی تو اس وقت صرف انسان کے ہی دل نہیں دہلیں گے. یہ جو فلک بوس پہاڑ مضبوط پہاڑ ہیں یہ اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے اور یہ ہوا میں ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ منظر ہوگا قیامت کی ہولناکی کا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْقُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنی ہوئی رنگ برنگی روئی کی مانند. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بہرحال وہ جس کی ترازو بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور وہ جس کی ترازویں ہلکی ہوں گی تو وہ اس کے لیے تو حاویہ اس کا ٹھکانہ ہے. وما ادراک ما ہی، اور تو نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے. نار حامیہ، ایک بھڑکتی آگ ہے وہ. اللہ رب العزت نے یہاں بندوں کے اعمال کے وزن کا ذکر فرمایا کہ ہم بندوں کے اعمال کا وزن کریں گے. بندوں کے اعمال کا وزن ہونا یہ ایک اسلامی عقیدہ ہے اور حق ہے جس کا ثبوت قرآن مقدس کی آیات اور احادیث کریمہ سے ہے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن وزن کیا جانا حق ہے. یوم نضع موازین القسط لیوم القیامہ، ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں میزان کا ذکر فرمایا، اعمال کے وزن کا مصطفیٰ کریم نے ذکر کیا. تو اعمال کا وزن کیا جانا یہ اسلامی عقیدہ ہے اور حق ہے. اب رہا یہ کہ اعمال کا وزن کس طور پر ہوگا، تو اس میں ایک قول علماء کا یہ ہے
کہ اللہ پاک بندوں کے اعمال کو مجسم کر دے گا. حالانکہ عمل ایک عرض ہے جو جس کا جو ہم کو محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا وجود بعد تک باقی نہیں رہتا. وہ موجود ہوا اور ختم ہو گیا. تو وہ ایک عرض ہے، لیکن اللہ تعالی اس کو جسم بنا دے گا اور پھر ان اجسام کو تولا جائے گا. اور ایک قول علماء کا یہ ہے کہ نامہ اعمال کے جو دفتر اور رجسٹر فرشتوں کے پاس ہیں، اچھائی کے بھی برائی کے بھی، ان کو تولا جائے گا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ان آراز کو بھی تول دے تو یہ کچھ بعید نہیں ہے. اور بالخصوص اس زمانے میں کہ اب تو آراز کو تولا جا رہا ہے، جیسے کہ موبائل کا ڈاٹا ہوتا ہے، یہ اصل میں عرض ہے لیکن یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ 20 MB ختم ہو گئی، 50 MB ختم ہو گئی. اسی طرح فون میں جو بیلنس ہوتا ہے وہ بھی عرض ہے، لیکن وہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ اتنا کٹ گیا یا اتنا باقی ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو عرض ہیں مگر اب ان کی پیمائش ہو رہی ہے، ان کو گنا اور تولا جا رہا ہے. تو جب یہ دنیا میں بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو قیامت میں وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ ان آراز کو ہی وہ تول دے. معتزلہ نے جو انکار کیا تھا وہ محض عقل کی بنیاد پر کیا تھا، اور اس وقت تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی دنیا میں کہ یہاں عرض کی پیمائش کی جا رہی ہو، عرض کو تولا جا رہا ہو. اگر آج کے دور میں معتزلہ ہوتے تو مان لیتے کہ ہاں آراز کو بھی تولا جا سکتا ہے. انہوں نے اس وقت جو دیکھا، اور چونکہ وہ عقل کے پرست جو ہے پیروکار تھے، تو انہوں نے بربنا عقل اعمال کے تولنے وزن کی نفی کی. اس وقت ہمارے علماء نے جو مناسب اقوال تھے وہ فرمایا، کسی نے فرمایا کہ جو ہے جسم بنا دیا جائے گا، کسی نے فرمایا کہ وہ دفتر اور رجسٹر تولے جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر عرض بھی تولا جائے تو یہ کوئی بعید نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اب رہا یہ کہ صرف ایمان والوں کے اعمال تولے جائیں گے یا کفار کے بھی اعمال تولیں گے. تو اس بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. بعض مفسرین کا فرمان یہ ہے کہ صرف اور صرف ایمان والوں کے اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ ایمان والے کی اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے جو وہاں دکھائی جائے گی. اس کی اچھائیاں غالب ہو گئی تو جنت میں داخل ہو جائے گا، برائیاں غالب رہیں تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے گناہوں کی سزا کے لیے. اب یا تو گناہوں کی سزا وہ کاٹ کر جنت میں ڈالا جائے گا، یا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے، یا اپنے محبوب کی شفاعت سے بخش دے، یا اولیاء اکرام کی سفارش سے اسے بخش دے. وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. رہا کافر، تو چونکہ کافر جو دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اس کو آخرت کے لیے اس کے پاس کوئی اچھائی ہے نہیں، صرف برائیاں ہیں. تو ان برائیوں کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایمان والے اور کافر دونوں کے اعمال کا وزن ہوگا. ایمان والوں کا پورا معاملہ ویسے ہی رہے گا، اور کافر کا بھی وزن کیا جائے گا، اور اس کا انجام جہنم ہوگا. اور ان کافروں کا وزن ہوگا جن کے بارے میں اللہ کی مشیت اس سے متعلق ہے کہ ان کے وزن کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے. جن کو اللہ تعالیٰ فوراً جہنم میں ڈالنا چاہے گا تو ان کے اعمال، کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے کہ بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں کہ جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو تولے گا. تو جن کے تولے بھاری ہو جائیں گی تو وہ من چاہی زندگی میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے. اور جن کی تولے ہلکی ہو جائیں گی تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے. حاویہ یہ جہنم کے طبقے میں سے ایک طبقے کا نام ہے، اور بعض نے فرمایا کہ جہنم ہی کا نام حاویہ ہے. یہ جہنم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام حاویہ ہے.
پھر حاویہ کیا ہے؟ قرآن نے فرما دی نارن حامیہ، کہ حاویہ جو ہے وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس آگ کو ہم دوزخ یا جہنم کہتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بہرحال وہ جس کی تولے بھاری ہوں گی یا جس کی ترازویں بھاری ہوں گی تو من چاہی زندگی میں رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور بہرحال وہ جس کی ترازویں ہلکی ہوں گی تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم نے کیا جانا کہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، ایک بھڑکتی آگ ہے۔